السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے جو سلسلہ درسی کتابوں کی ریکارڈنگ کا شروع کیا گیا ہے، الحمدللہ آج اس سلسلے میں ایک نئی اور سنہری کڑی کا اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ اس سے مراد میری فقہ حنفی کی معتبر ترین کتاب شرح معانی الآثار المعروف بالطحاوی، یعنی طحاوی شریف کے درس کا آج سے اللہ کی توفیق اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت سے ہم آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور تمام طالبان علوم اسلامیہ کو اس کتاب کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ یقیناً امام ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ بن سلمہ ازدی الطحاوی، آپ نے فقہ حنفی کے اوپر جو کام کیا ہے، یقیناً آپ کے ان خدمات سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی ہوں گی۔ فقہ حنفی پر جو برسہاں برس سے شوافی کی طرف سے، بالخصوص غیر مقلدین کی طرف سے جو اعتراضات کیے جاتے تھے، بالخصوص ان کا یہ اعتراض کہ فقہ حنفی جو ہے یہ رائے اور قیاس کے زیادہ مطابق ہے اور احادیث کی مخالف ہے۔ خطیب بغدادی اور ابن خلدون وغیرہ جیسے لوگوں کی پیروی کرتے ہوئے دور حاضر کے غیر مقلدین اس سلسلے میں کافی شور شرابہ کرتے ہیں، اور اس دور کے امام طحاوی کے دور کے شوافے کی طرف سے جو اس قسم کے اعتراضات کیے جاتے تھے، امام طحاوی نے ان تمام اعتراض کرنے والوں کی زبانوں کو اپنی اس تصنیف کے ذریعے بند کر دیا ہے عملاً، اور مذہب حنفی کے مسائل کو حدیث، اقوال صحابہ سے تائید پیش کرتے ہوئے آپ نے عقلی دلائل کے ذریعے بھی مذہب حنفی کی حقانیت کو واضح کیا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ کتاب احناف کے لیے بہت اہم ہو جاتی ہے کہ جو اعتراضات فقہ حنفی پر وارد کیے جاتے ہیں، اگر بنظر انصاف کوئی شخص اس کتاب کا مطالعہ کرے گا تو وہ اسی نتیجے پر پہنچیں گا۔ وارد کیے جاتے ہیں جی، جو اعتراضات کیے جاتے ہیں اور ڈالے جاتے ہیں، اگر انصاف کی نظر سے اس کتاب کو پڑھے گا تو یقیناً وہ اس نتیجے پر پہنچیں گا کہ ائمہ اربعہ میں سب سے زیادہ جس امام نے حدیث کی پیروی کی ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اب یہ ایک الگ عنوان ہے، امام اعظم کے مسلک میں حدیث کی کس قدر پیروی کی جاتی ہے، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد جو سبق رہیں گا اس میں ہم باضابطہ صحت حدیث عند المحدثین اور صحت حدیث عند الفقہاء اس عنوان پہ جو ہے معروضات پیش کریں گے۔ آج جو ہے صاحب کتاب کی زندگی اور ان کی سوانح کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں، تاکہ مصنف کی عظمت اور ان کی قدر و منزلت پڑھنے والے کے ذہن میں جو ہے نقش ہو جائے، اس لیے ان کی زندگی کے کچھ حالات حاضر خدمت ہیں۔ طحاوی شریف کی پہلے خصوصیات کا تذکرہ زیادہ مناسب ہے۔ طحاوی شریف کا جو اصل نام ہے معانی الآثار ہے۔ آثار یہ اثر کی جمع ہے، اور
شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے مقدمہ مشکات میں جو حدیث کی تعریف بیان کی ہے، اصطلاحی معنی جو حدیث کا بیان کیا ہے، تو وہاں یہ فرمایا ہے کہ اثر اور حدیث جمہور محدثین کے نزدیک یہ ایک ہی معنی کا افادہ کرتے ہیں، البتہ بعض محدثین نے اثر میں اور حدیث میں اور خبر میں فرق کیا ہے۔ حدیث کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص کیا ہے اور خبر کو جو ہے مغازی کے ساتھ خاص کر دیا ہے، اور اثر کو صحابہ اکرام کی اقوال کے ساتھ خاص کر دیا ہے۔ لیکن جمہور کا مسلک یہی ہے کہ محدثین کے نزدیک حدیث اور اثر جو ہیں یہ مترادف ہیں، ہم معنی ہیں۔ تو معانی الآثار کا مطلب یہ ہے کہ مرفوع حدیثیں ہوں یا پھر صحابہ کے اقوال ہوں، ان تمام آثار کے معانی کو فقہی انداز میں اور فقہی ترتیب پر امام ابو جعفر طحاوی علیہ الرحمہ نے اس کتاب کے اندر بیان کیا ہے۔ طحاوی شریف کی کچھ خصوصیات ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس کتاب میں امام طحاوی نے مجتہدانہ اور فقیہانہ انداز میں مذاہب فقہیہ اور احادیث پر بحث فرمائی ہے۔ باقی جو آپ احادیث کی کتابیں دیکھیں گے تو چونکہ بنیادی طور پر وہ حضرات محدث ہوا کرتے تھے، تو فقہی انداز میں ان کی کتابوں میں اس قسم کی بحثیں نہیں ملتی ہیں۔ لیکن امام طحاوی نے اس کتاب میں باضابطہ مجتہدانہ انداز میں مذاہب پر گفتگو کی ہے، احادیث پر بحث کی ہے، اور بہت سے ایسے مقامات بھی آئے ہیں جہاں خود آپ نے ائمہ احناف سے بھی اختلاف کیا ہے۔ چونکہ آپ جو ہیں مجتہد فی المذہب کے درجے میں، بعض حضرات نے مجتہد فی المسائل کے درجے میں آپ کو جو ہے شمار کیا ہے، اس لیے آپ نے امام اعظم کے اصول کے مطابق اپنے ہم پلہ مجتہدین سے آپ نے اختلاف بھی کیا ہے اور دلائل بھی پیش کیے ہیں۔ تو ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ آپ نے کتاب بنیادی طور پر حدیث کی ہے، لیکن آپ نے یہاں فقیہانہ انداز میں اور مجتہدانہ شان کی طرح جو ہے بحث اور کلام کیا۔ دوسری چیز یہ، امام طحاوی نے اس کتاب میں بہت سی ایسی روایتوں کو بھی نقل کیا ہے جن کو دوسرے محدثین نے نقل نہیں کیا ہے۔ جیسے عموماً جو ہے جو اکابر محدثین ہیں، صحاح ستہ کے مصنفین، ان حضرات نے اپنی کتابوں میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو نقل نہیں کیا ہے، اور اس سے لوگوں کو بدگمانی بھی پیدا ہوتی ہے، حالانکہ ان کے اختلاف نہ کرنے کی بنیاد کچھ دوسری ہے کہ اعمال ایمان کا حصہ ہے یا نہیں۔ یہ دو طبقے ہیں مسلمانوں کے، علماء کے، فقہا کے اور محدثین کے۔ تو محدثین کا عموماً یہ مذہب رہا کہ وہ لوگ جو ہیں اعمال کو ایمان کا جز مانتے تھے، اور امام اعظم اور آپ کے ہم خیال حضرات جو ہیں اعمال کو ایمان کو جز نہیں مانتے تھے۔ تو یہ مسئلہ اس دور میں اس قدر پیچیدہ ہو چکا تھا اور اس میں اتنی شدت اختیار کی گئی تھی کہ اگر کوئی شخص، کوئی راوی حدیث یا کوئی محدث جو ہے اعمال کو ایمان کا جز نہیں مانتا تھا، تو عموماً محدثین جو ہے اس سے حدیث روایت نہیں کرتے تھے۔ تو اسی وجہ سے جو ہے ان صحاح ستہ کے اندر امام اعظم کی روایتیں نہیں ملتی ہیں، کیونکہ امام اعظم جو ہیں اعمال کو ایمان کا حصہ قرار نہیں دیتے ہیں، جز قرار نہیں دیتے ہیں۔ امام شافعی امام جو ہے بخاری وغیرہ جو حضرات محدثین ہیں، یہ حضرات اعمال کو ایمان کا جز قرار دیتے ہیں۔ تو ایسی بہت سی روایتیں جو اس اختلاف کی بنیاد پر یا کسی اور وجہ سے اپنے مذہبی اعتقاد کی بنیاد پر انہوں نے جو روایتیں نقل نہیں کی ہیں، امام طحاوی نے ایسی روایتوں کو بھی یہاں نقل کیا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ بسا اوقات امام طحاوی ایک ہی حدیث کے مختلف طرق اور اس کی مختلف اسانید کو جمع کر دیتے ہیں، جس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث کے اندر اور اس سے ثابت ہونے والے حکم کے اندر جو قوت پیدا ہو جاتی۔ چوتھی چیز یہ
کہ آپ جو ہیں مختلف مذاہب بیان کرتے ہیں کسی بھی مسئلے سے متعلق، اور اس کے بعد جو مذہب راجح ہے آپ کے نزدیک، مثلا حنفی مذہب راجح ہے اگر، تو پھر وجوہ ترجیح بیان کرتے ہیں، اور جو مذہب آپ کے نزدیک دلائل کی روشنی میں مرجوح ہے تو ان کے دلائل کے آپ جوابات بھی دیتے ہیں۔ مثلا امام شافعی سے کسی مسئلے میں اگر اختلاف ہے امام اعظم کا، اور امام طحاوی کے نزدیک امام اعظم کا اجتہاد جو ہے یہ زیادہ راجح ہے، تو پھر ایسی صورت میں آپ پہلے تو یہ کرتے ہیں کہ اپنے مذہب جس کو آپ راجح سمجھتے ہیں اس کی تائید میں دلائل پیش کرتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ جو مذہب جیسے امام شافعی کا مذہب ہے اگر وہ آپ کے نزدیک مرجوح ہے اس مسئلے کے لحاظ سے، تو پھر ایسی صورت میں آپ ان کے پیش کردہ دلائل کا احناف کی طرف سے جواب بھی پیش کرتے ہیں۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ بیان مذاہب کے بعد تائید کے طور پر صحابہ اور تابعین کے اقوال بھی آپ نقل کرتے ہیں، اور جو متضاد روایتیں ہوتی ہیں اس میں آپ تطبیق اور ترجیح کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور کبھی کبھی نسخ کی بھی تصریح فرما دیتے ہیں کہ یہ روایت منسوخ ہے۔ اور ایک چیز کی خصوصیت میں یہ بھی شمار کی جاتی ہے کہ احناف کے علاوہ دوسرے ائمہ کے دلائل بھی آپ بڑی فراخ دلی کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے اگر ایک محدث یا فقیہ ایک خاص امام کا پیروکار ہے اور اس کا مقلد ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ اپنے مذہب کے دلائل کو ہی پیش کرتا ہے، اور مخالف مذہب کی پہلے تو وہ دلیل پیش نہیں کرتا، اگر کیا بھی تو ایسی دلیل پیش کرے گا جو مخالفین کی کمزور ترین دلیل ہو تاکہ اس کا بآسانی رد کیا جا سکے۔ جیسے ہم جو ہے مشکات کو دیکھ سکتے ہیں، صاحب مشکات جو ہیں مذہباً شافعی ہیں، تو انہوں نے عموماً اپنی کتاب کے اندر انہی مسائل کو ذکر کیا ہے کہ جو امام شافعی کی مذہب کے مطابق ہیں۔ امام طحاوی کی خصوصیت ہے کہ آپ دوسروں کا مذہب بھی نقل کرتے ہیں، ان کے دلائل بھی نقل کرتے ہیں، اور اس کے بعد تحقیق کے ساتھ ان کے دلائل کا صحیح محمل بیان کر کے ان کے استدلال کی کمزوری کو بھی ثابت کرتے ہیں۔ اچھا، دوسری یہ کہ اس کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ احادیث کی قوت اور ضعف معلوم کرنے کے لیے کبھی کبھی امام طحاوی جو ہیں درایت سے بھی کام لے لیتے ہیں، اور ضرورت پڑنے پر جو ہے جرح و تعدیل کو جو ائمہ ہیں ان کے اقوال بھی وہاں نقل کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ مختلف مذاہب اور ان کے دلائل ذکر کرنے کے بعد اخیر میں بطور محاکمہ جو ہے آپ نظر قائم کرتے ہیں، اور اس نظر کے تحت جو ہے جو راجح مذہب ہے آپ کے نزدیک اس کی تائید میں دلائل پیش کرتے ہیں۔ تو یہ وہ خصوصیات ہیں جو عموماً جو ہے محدثین کے پیش نظر نہیں رہتے ہیں۔ امام طحاوی نے یہ بالخصوص احناف پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ مذہب حنفی پر صدیوں سے جو مخالفت حدیث کا ایک الزام لگایا جاتا تھا، امام طحاوی کی تصنیف نے اور آپ کی خدمات جلیلہ نے اس اعتراض کو جو ہے بہت حد تک جو ہے دور کر دیا ہے۔ یہ چند خصوصیات تھیں طحاوی شریف کی جو ہم نے ذکر کی۔ اب جو ہے صاحب طحاوی امام ابو جعفر طحاوی علیہ الرحمہ کی زندگی کے حوالے سے کچھ باتیں ہمیں جاننا فائدے سے خالی نہیں ہیں۔ پہلی چیز ہے آپ کا نسب اور نام۔ علامہ ذہبی نے امام طحاوی کا نسب اور نام اس طریقے سے بیان کیا ہے: ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ بن مسلمہ، ازدی، ہجری، مصری، طحاوی۔ اب امام طحاوی کا جو اصل نام ہے احمد بن محمد ہے۔ آپ کے نام کے ساتھ کئی الفاظ کا اضافہ ہوتا ہے: ازدی، ہجری، مصری، طحاوی۔ یہ 4 نسبتیں لگتی ہیں: ازدی، ہجری، مصری، طحاوی۔ ہم پہلے ان نسبتوں کو جان لیتے ہیں۔ ازدی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یمن کا ایک مشہور قبیلہ ازد ہے، اسی قبیلے سے آپ کا نسبی تعلق ہے، اس بنیاد پر آپ کو ازدی کہا جاتا ہے۔ ہجری، یہ ایک نسبت ہے۔ ازد قبیلے کی اصل میں 2 شاخیں تھیں،
ایک شاخ ہجر تھی اور دوسری شاخ شنوہ تھی یا شنوا تھی۔ علامہ طحاوی کا تعلق، امام طحاوی کا تعلق چونکہ ہجر سے تھا تو دوسرے قبیلے سے شنوا سے ممتاز ہونے کے لیے آپ کو ہجری کہا جاتا ہے۔ تیسری نسبت ہے مصری۔ امام طحاوی کا خاندان اور آپ کے خاندان کے جو بڑے حضرات تھے وہ یمن سے مصر منتقل ہو گئے اور وہیں پر مستقل سکونت آپ کے خاندان نے اختیار کر لی، اس بنیاد پر آپ کو مصری بھی کہا جاتا ہے۔ آخری نسبت ہے طحاوی۔ طحاوی دراصل اس لیے ہے کہ آپ کی پیدائش مصر کے ایک گاؤں طحا نامی ایک گاؤں میں ہوئی تھی، اس لیے اس گاؤں کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ طحاوی کے نام سے مشہور ہوئے۔ یہ تو معنی مطلب وضاحت ہو گئی آپ کے نام کے ساتھ جو 4 نسبتیں لگی ہوئی ہیں، ازدی، ہجری، مصری، طحاوی۔ اب رہی آپ کی تاریخ ولادت۔ تاریخ ولادت کے بارے میں 4 اقوال ملتے ہیں۔ جتنے بھی شارحین ہیں اور امام طحاوی پر کلام کرنے والے ہیں تو 4 اقوال کو عموماً ذکر کیا جاتا ہے۔ پہلا قول، آپ کی پیدائش 237 ہجری، دوسرا 229 ہجری، اور تیسرا 239 ہجری، اور چوتھا قول ہے 229 ہجری 229۔ اب یہاں پر بعض علماء نے جو ہے 239 کو ترجیح دی ہے، لیکن راجح ترین قول آپ کی پیدائش کے حوالے سے جو ذکر کیا جاتا ہے وہ 229 ہجری ہے، کہ 229 ہجری میں بدھ اور جمعرات، چہارشنبہ اور جمعرات کے درمیانی شب میں 30 شوال کو جو ہے 30 شوال 321 کو مصر میں آپ کی وفات ہوئی۔ تو پیدائش کے سلسلے میں راجح ترین قول یہ ہے کہ 229، اور وفات کے سلسلے میں راجح ترین قول یہ ہے کہ 321۔ دو چیزیں ہو گئیں۔ علم دین کے حصول کے لیے امام طحاوی نے جو ہے ابتدائی تعلیم اپنے ماموں، ابتدا سے مراد جو ہے جو دین کی بنیادی تعلیم ہے، اپنے ماموں ابو ابراہیم بن اسماعیل بن یحیی المزنی سے حاصل کی۔ اب امام مزنی جو ہیں امام طحاوی کے ماموں ہونا، امام مزنی امام شافعی کے خاص شاگردوں میں سے ہیں، جیسے امام اعظم کے لیے امام محمد ہیں، اور جو کام امام محمد نے فقہ حنفی کے لیے کیا ہے وہی کام امام مزنی نے فقہ شافعی کے لیے کیا ہے۔ تو آپ کے جو ماموں تھے وہ استاذ بھی ہو گئے، وہ امام شافعی کے خاص شاگرد تھے اور ان کے اوپر امام شافعی کا رنگ چڑھا ہوا تھا۔ اس مناسبت سے ایک تو امام مزنی آپ کے استاذ تھے، دوسرے آپ کے ماموں بھی تھے، تو آپ ان کے پاس پڑھتے تھے اور ان کی تربیت میں تھے، اس لیے آپ بھی ابتداً جو ہے شافعی المسلک تھے۔ پھر ایک مدت کے بعد امام طحاوی نے علامہ احمد بن ابی عمران حنفی مصری، جو مصر میں قاضی کی حیثیت سے تشریف لائے تھے، امام طحاوی نے ان کے حلقہ درس میں شریک ہو کر علوم اسلامیہ کو حاصل کیا، اور انہی سے متاثر ہو کر ایک قول کے مطابق آپ نے حنفی مسلک اختیار کیا۔ اب یہاں پر ایک چیز ہے کہ امام طحاوی ابتداً شافعی تھے، بعد میں حنفی بنے، تو شافعی سے حنفی بننے کے لیے کون سا واقعہ محرک ثابت ہوا اور کس چیز نے آپ کو تبدیل مذہب کی طرف جو ہے برنگ اختہ کیا، ابھارا؟ اس سلسلے میں مختلف قسم کی روایتیں آئی ہیں کہ امام طحاوی نے شافعی مسلک کو چھوڑ کر حنفی مسلک کیوں اختیار کیا۔ 2 روایتیں یہاں ہم ذکر کرتے ہیں۔
ایک روایت تو یہ ہے جو ابن حجر عسقلانی نے بیان کی ہے کہ امام طحاوی اپنے ماموں امام مزنی کے درس میں شریک رہتے تھے، اور ایک دن کسی مسئلے میں جو ہے آپ کے جو استاذ تھے، کسی مسئلے میں ان کو تشویش اور الجھن پیدا ہو گئی۔ امام طحاوی اشکالات اور اعتراضات پیش کر رہے تھے اور علامہ مزنی اس کے جواب دے رہے تھے، اور جواب دیتے دیتے ماموں کو غصہ آیا اور انہوں نے جو ہے آپ کے لیے یہ کہہ دیا، واللہ لا تفلح ابدا، خدا کی قسم تم کبھی کامیاب نہیں ہوگے۔ بس اتنی بات ہوئی اور امام طحاوی نے اپنے ماموں کا حلقہ چھوڑ کر، امام مزنی کی درسگاہ کو چھوڑ کر احمد بن ابی عمران حنفی کے حلقہ درس کو جو ہے پکڑ لیا اور پھر ان سے متاثر ہو کر حنفی مسلک اختیار کر لیا۔ ایک روایت یہ ہے جس کو ابن حجر عسقلانی نے ذکر کیا ہے، لیکن اس روایت کی بنیاد پر کہ اگر شاگرد استاذ سے کچھ مسائل پوچھا اور استاد غصے میں آ کر اگر درسگاہ سے نکال دیے یا کوئی سخت ترین جملہ کہہ دیے، تو اتنی سی بات پر امام طحاوی جیسی ہستی کا اپنے مسلک کو چھوڑ دینا، یہ بات عقل میں نہیں آتی ہے۔ چنانچہ ایک دوسری روایت اس سلسلے میں آتی ہے، وہ علماء کے نزدیک زیادہ راجح ہے، اور روایت یہ ہے کہ امام طحاوی اپنے استاذ اور اپنے ماموں امام مزنی کے پاس پڑھ رہے تھے، اور اسی تعلیم کے دوران یہ مسئلہ آپ کے سامنے آیا کہ جس میں امام شافعی کا مسلک یہ بیان کیا گیا تھا کہ اگر کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں زندہ ہو تو اور ماں کا انتقال ہو جائے تو امام شافعی کے مسلک کے مطابق اس بچے کو بھی ماں کے ساتھ دفن کر دیا جائے گا۔ یہ مسئلہ جب آپ نے پڑھا تو آپ کا اپنا معاملہ بھی یہی تھا کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور آپ کو جو ہے پیٹ چاک کر کے نکالا گیا تھا، تو آپ نے جو ہے غور کیا کہ اگر شافعی مسلک میں جو ہے ایک بچے کو بلا قصور زندگی سے محروم کیا جا رہا ہے، لہٰذا میں اس مسلک کو چھوڑ کر فقہ حنفی اختیار کرتا ہوں۔ یہ ایک واقعہ، ایک توجیہ پیش کی جاتی ہے تبدیل مذہب کے سلسلے میں، لیکن اس سے زیادہ مناسب اور معقول روایت تیسری ہے۔ وہ روایت یہ ہے کہ آپ اپنے استاذ اپنے ماموں امام مزنی کے پاس پڑھتے تھے، اور امام مزنی خود شافعی تھے، لیکن زیادہ تر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابوں کا مطالعہ کیا کرتے تھے، تو آپ کو بھی شوق پیدا ہوا، آپ نے بھی جو ہے امام اعظم کی کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کیا۔ تو آپ نے بھی مطالعہ شروع کیا، آپ کے استاذ بھی مطالعہ کرتے تھے، تو آپ کو دلائل کی روشنی میں گویا کہ آپ پر یہ واضح ہونے لگا کہ میرے استاذ شافعی المسلک ہونے کے باوجود اگر امام اعظم کی کتابیں پڑھتے ہیں تو میں کیوں نہ پڑھوں۔ تو آپ نے پڑھنا شروع کیا، پھر آپ پر یہ واضح ہوا کہ امام اعظم کا جو مسلک ہے وہ زیادہ احوط ہے اور حق کے زیادہ قریب ہے، اور امام اعظم کی دلائل سے متاثر ہو کر آپ نے مذہب شافعی چھوڑ کر مذہب حنفی کو اختیار کیا، اور پھر وہ خدمات انجام دیں کہ رہتی دنیا تک آپ کی خدمات کو مذہب حنفی کے حوالے سے یاد کیا جائے گا۔ یہ دو چیز، آپ کی ولادت، آپ کا نسب، اور آپ کی تعلیم میں آپ کے استاذ، پہلے استاد امام مزنی اور اس کے بعد احمد بن ابی عمران حنفی، یہ آپ کے براہ راست اساتذہ میں ہیں۔ علامہ طحاوی نے بہت سی تصانیف امت کو دی ہیں، ان میں جو طحاوی شریف ہے شرح معانی الاثار، اس میں آپ نے مختلف مشائخ سے، اپنے مشائخ سے حدیث کو نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو مشکل الاثار ہیں،
مشکل الآثار میں تقریباً 135 مشائخ سے آپ نے احادیث کو نقل کیا ہے، یعنی حدیث کے سلسلے میں آپ کے 135 مشائخ تھے، اور اس میں شرح معانی الآثار میں آپ نے 126 مشائخ سے احادیث کو نقل فرمایا ہے۔ امام طحاوی علیہ الرحمہ کا درجہ فقہا کے درمیان، طبقات فقہا میں آپ کا کیا مقام ہے؟ ابن کمال پاشا، جن کا نام شمس الدین احمد بن سلیمان بن کمال پاشا، کمال پاشا سے آپ معروف ہیں، ابن کمال پاشا نے مجتہدین کے 7 طبقے بیان کیے ہیں: مجتہد فی الشرع، مجتہد فی المذہب، مجتہد فی المسائل، اصحاب التخریج، اصحاب الترجیح، اصحاب التمیز، اور 7واں طبقہ ان حضرات کا ہے کہ جن کا فتویٰ بغیر حوالے کے معتبر نہیں ہے۔ تو یہ 7 درجے ہیں، اس کو آپ یوں کہہ سکتی ہیں 7واں درجہ مقلدین محض کا ہے۔ تو ابن کمال پاشا نے مجتہدین کے 7 درجے متعین کیے ہیں۔ پہلا درجہ مجتہد فی الشرع، دوسرا مجتہد فی المذہب، اور تیسرا مجتہد فی المسائل۔ امام طحاوی کو علماء نے مجتہد فی المسائل کے درجے میں رکھا ہے۔ اور آپ کی جو کتاب ہے طحاوی شریف، یعنی معانی الآثار، اس کتاب کا جو مقام ہے حدیث کے، ایک تو فقہا کے درمیان آپ کا یہ مقام تھا کہ آپ فقہا میں مجتہد فی المسائل کے درجے میں رہیں۔ اب چونکہ بیک وقت آپ محدث بھی ہیں، بیک وقت آپ محدث اور فقیہ دونوں ہیں، تو فقہا کے درمیان آپ کا کیا درجہ ہے وہ بیان کر دیا گیا۔ اور آپ کی کتاب جو طحاوی شریف ہے، تو کتب حدیث میں اس کا کیا مقام ہے؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے حدیث کی جملہ کتابوں کو 4 درجوں میں، 4 خانوں میں تقسیم کیا ہے: طبقہ اولا، طبقہ ثانیہ، طبقہ ثالثہ اور طبقہ رابعہ میں۔ طبقہ اولا میں موطا، صحیح بخاری، صحیح مسلم یہ کتابیں ہیں۔ طبقہ ثانیہ میں سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی وغیرہ شامل ہیں، اور طبقہ ثالثہ میں ابن ماجہ اور طحاوی شریف۔ یعنی اوپر اگر فقہا کے طبقات میں دیکھیں تو وہاں بھی آپ کو تیسرے درجے میں رکھا گیا ہے، اور شاہ عبدالعزیز کی درجات کی جو ہے ترتیب کا لحاظ رکھیں تو یہاں پر آپ کو محدثین کے بھی تیسرے طبقے میں رکھا گیا ہے۔ اور آپ کے طبقے میں آپ کی کتاب کو جو مقام ملا وہ سنن ابن ماجہ، مسند شافعی، سنن دارمی، مصنف عبدالرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ، یہ جو کتابیں ہیں اسی درجے کی کتاب یہ معانی الآثار طحاوی شریف ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک چوتھا طبقہ ہے جس میں کتاب الضعفاء للعقیلی ہے، اور ابن حبان کی کتاب الضعفاء ہے ابن حبان کی، اور ابن عدی کی کتاب الکامل ہے۔ ان کتابوں کو جو ہے شاہ عبدالعزیز نے چوتھے طبقے میں شمار کیا ہے۔ تو شاہ عبدالعزیز جیسا محدث جو ہندوستان میں حدیث کے معاملے میں تقریباً جتنے محدثین کی جو ہے حدیث کی سندیں ہیں وہ سب کی سب جو ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تک پہنچتی ہیں۔ تو شاہ عبدالعزیز نے امام طحاوی کی کتاب طحاوی شریف کو تیسرے طبقے میں شمار کیا ہے، اور علامہ بدر الدین عینی حنفی، اللہ ان پہ ہزار رحمت نازل فرمائے، بے شمار رحمت نازل فرمائے، آپ نے طحاوی شریف کو جامع ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ ان تینوں کتابوں پر ترجیح دی ہے۔ تو اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ طحاوی شریف کس درجے کی کتاب ہے، اور اس کی مقبولیت اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ اس کی شروحات بہت سے علماء نے لکھی ہیں مختلف طرق سے۔ کسی نے رجال پر، معانی الآثار کے رجال پہ لکھی ہے، کسی نے تخریج احادیث کے حوالے سے، اور کسی نے اس کے معنی کو بیان کیا ہے۔ تو مختلف علماء نے، فقہا نے طحاوی شریف کی شروحات لکھ کر گویا اس کی عظمت اور اس کی افادیت کو اور 4 چاند لگا دیے۔ معانی الآثار کی جو مشہور شروحات اس کی لکھی گئی ہیں اس میں ایک
حافظ عبد القادر قرشی کی تالیف ہے، الحاوی فی تخریج احادیث معانی الآثار۔ عبد القادر قرشی کی یہ تصنیف ہے، اور اس میں طحاوی شریف کی جو احادیث ہیں سیاہ ستہ سے ان کی تخریج کی گئی ہے، سیاہ ستہ اور دوسری کتابوں سے۔ دوسری اس کی شرح جو ہے مبانی الاخبار ہے، یہ علامہ عینی کی تعریف ہے۔ اس میں صرف حدیث کے متن سے بحث کی گئی ہے، جو متن آپ نے حدیث کا طحاوی شریف میں رکھا ہے اس کے متن سے اس میں بحث کی گئی ہے۔ اور بھی اس کی شروحات ہیں، علامہ عینی کی ایک اور شرح ہے جو طحاوی شریف کے رجال پر جس میں بحث کی گئی ہے، مغانی الاخبار فی رجال معانی الاسرار، یہ کتاب علامہ عینی کی ہے۔ اس میں جو ہے طحاوی کے رجال پر سے بحث کی گئی ہے۔ تو اس طریقے سے علامہ عینی جیسی ہستیوں نے اور علامہ عبد القادر قرشی جیسی ہستیوں نے جو ہے کہنا چاہیے طحاوی شریف کی شروحات لکھی ہیں، تو اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ صاحب کتاب جو ہے کس درجے کی ہے۔ اور امام طحاوی کے بارے میں یہ باتیں جو ہم ذکر کیے یہ افادے کے لیے ہیں، اس کی خصوصیات کو ہم نے پہلے ذکر کر دیا، اس پورے مضمون کو جو ہے پھر سے ذہن میں حاضر کر لیجئے۔ امام طحاوی علیہ الرحمہ جو ہیں یہ اس دور کے ہیں جب تقریباً سیاہ ستہ کے مصنفین کا جو دور رہا اسی دور کے ہیں۔ آپ کی پیدائش کے حوالے سے ذکر کیا گیا، جو راجح ترین قول ہے 229 ہجری، اور آپ کا وصال 321 ہجری۔ اور اساتذہ میں اولین استاد جو ہیں آپ کے ماموں ابو ابراہیم بن اسماعیل بن یحیی المزنی، امام شافعی کے شاگرد خاص۔ پھر آپ نے تبدیل مذہب کیا اور احمد بن ابی عمران حنفی سے، جو مصر میں قاضی کی حیثیت تشریف لائے تھے، ان سے شرف تلمذ حاصل کیا، اور آپ نے اپنے مشائخ میں جو ہے احمد بن ابی عمران حنفی ان سے کافی استفادہ کیا ہے، اور آپ کی جو کتاب ہے یقیناً جو ہے بالخصوص احناف کے لیے یہ بہت ہی عظیم تحفہ ہے۔ اس میں آپ نے جس طریقے سے بحث کی ہے رجال کے اوپر، اور اپنے مذہب کی تائید میں جو آپ نے دلائل پیش کیے ہیں وہ قابل دید ہیں۔ اللہ تعالیٰ امام طحاوی کی برکت سے ہمارے لیے اس کتاب کو پڑھنا اور اس سے استفادہ کرنا آسان فرمائے، اور پورے احناف کی طرف سے امام طحاوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم خدمت کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو اصولی گفتگو ہے، آج ہم نے امام طحاوی کی سوانح حیات کے حوالے سے یہ چند باتیں ذکر کی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے دوسری نشست میں اور دوسرے سبق میں خصوصیت کے ساتھ مذہب حنفی کا امتیاز اور جو مخالفت حدیث کا جو الزام ہے اس کے جوابات اور اس کی وضاحت، اور پھر صحت حدیث عند المحدثین عند الفقہاء اور اس پر ہونے والی تفریعات، یہ مضامین بہت اہم ہیں اور احناف کو ان چیزوں سے واقفیت بہت ضروری ہے۔ اس کو انشاءاللہ تعالی آئندہ درس میں ہم شامل کریں گے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔